اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 12 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیج نمبر ہے 223 اور ہیڈنگ ہے نیابت خاصہ کا دعویٰ۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر وقت حضرت بقیت اللہ روحی فدا کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں، جب چاہوں حضرت کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں اور ان سے لوگوں کے لیے جوابات حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور بابیت کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے کہ توقی مقدس میں حضرت بقیت اللہ علیہ السلام نے اپنے آخری نائب خاصہ جناب علی ابن محمد سمیری کو فرمایا، یعنی جو کوئی دعویٰ کرے کہ امام کا مشاہدے کا رابطہ دائمی نواب ارواح خاصہ کا یعنی جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ امام کے مشاہدے کا یعنی رابطہ دائمی نواب خاصہ کی طرح سفیان کے خروج اور سور پھونکنے سے پہلے، تو وہ جھوٹا ہے، افطرا باندھنے والا ہے، قوت و طاقت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، خواہ غیبت کبریٰ ہو یا صغریٰ، کہ اس قسم کے رابطے کا دعویٰ کرے اور لوگوں میں اپنا تعارف اس انداز سے کرائے کہ میرا ہر وقت امام زمان علیہ السلام سے رابطہ ہے، اور کسی کو بھی پیغام دیں کہ فلاں آدمی کو پہنچا دیں، مگر پھر بھی دائمی اور مرتب نہیں کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور وہ کہے کہ بہت اچھا، آپ چند دنوں تک تشریف لائیں، میں آپ کا جواب امام سے پوچھ کر دوں گا۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کی نیابت خاصہ ہو جائے گی جس کی امام زمان علیہ السلام نے نفی کی ہے۔ یہ مقدمہ اس لیے لکھا ہے کہ بعض ناواقف افراد اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا صحت پر محمول کریں، عالم خیال میں رابطہ رکھتے ہیں اور ان کا مقصد روحانی ارتباط ہے۔ بہرحال جو صورت بھی ہو، یہ دعویٰ حضرت کے ظہور تک غلط اور جھوٹ ہے، اس لیے کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام نے اس قسم کے رابطے کی خروج سفیانی اور سور پھونکنے سے پہلے حد معین کی ہے، اور یہ دونوں علامتیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک ظاہر ہوں گی۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رابطہ رکھیں، تو نمبر 1 تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی ارتباط برقرار رکھیں۔ نمبر 2 یہ کہ اگر واقعاً کسی کا حقیقتاً ایسا رابطہ ہو بھی، تو وہ 2 ابدال اور 313 خاص اصحاب اور دیگر اشخاص حضرت کے ساتھ دائمی ارتباط رکھ سکتے ہیں، مگر وہ کسی کو آگاہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ خود حضرت ولی العصر علیہ السلام پہلی مرتبہ رابطہ برقرار ہوتے وقت ہی اس قسم کا اعلان اور لوگوں کو بتانے سے منع فرما دیتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ حاجی سید حسین حائری مشہد مقدس میں رہتے تھے۔ بقول مرحوم آیت اللہ حاجی شیخ علی اکبر نہاوندی کے نے کتاب عبقری الحسان میں لکھا ہے کہ وہ عامل علماء کے لیے افتخار تھے۔ معظم لے نقل کرتے تھے کہ میں سال ہجری 1345 قمری میں کرمانشاہ با دختران میں قیام پذیر تھا اور ایک مکان لیا ہوا تھا جس میں اکثر اوقات حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائرین آمد و رفت رکھا کرتے تھے اور اس وقت وہاں رہتے تھے، جتنے دن ان کا جی چاہتا تھا وہ ٹھہرتے بھی تھے۔ اسی طرح ایک سید مسافر محرم کے اوائل میں ہمارے پاس آیا، پہلے سے ہی ہمارا واقف نہیں تھا، چند دن اس نے قیام کیا کہ ہم نے بھی اپنی عادت کے مطابق اس کی خدمت کی۔ اسی دوران ایک نجف اشرف کا رہنے والا شخص ایران میں مجھ سے ملنے آیا۔ جب اس نے ان سید کو دیکھا تو مجھے اشارہ کیا کہ کیا تو اس سید کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، چونکہ ان کے ساتھ اس سے قبل میرا کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے بتایا یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے سالہ سال تزکیہ نفس کے لیے ریاضت کی ہے۔ غالباً مسجد ہندی والی گلی میں عطر فروشی کی دکان بنائی ہوئی تھی، اکثر دکان پر موجود نہیں رہتا تھا، جس وقت بھی اچانک غائب ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی اس کو تلاش کرتا تو مسجد کوفہ میں ریاضت میں مشغول ہوتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سید کا نام محمد ہے اور رشت کا رہنے والا ہے۔ جب
میں اس کی حقیقت سے آگاہ ہوا تو زیادہ اس سے محبت کرنے لگا اور عرض کیا کہ بعض لوگ آپ کو خدا کا ولی سمجھتے ہیں۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ جی ہاں، میں نے مسجد کوفہ وغیرہ میں 12 سال تک ریاضت کی ہے، اور مجھے اسی طرح سے بتایا گیا تھا کہ ریاضت کی شرائط میں سے ہے کہ 12 سال سے تھوڑی مدت ہو تو کوئی شخص مقام کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے بھی بتائیے۔ اس نے کہا میں جنوں کو حاضر کر سکتا ہوں، لیکن کبھی وہ سچ اور کبھی جھوٹ کہتے ہیں، اس لیے مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے۔ نیز ملائکہ کو بھی اس وقت حاضر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہیں، ان کو عبادت سے روکنا درست نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کے لیے اپنے بزرگ علماء کی ارواح حاضر کر دیتا ہوں، جس چیز کے متعلق آپ ان سے سوال کریں گے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ آخری چند سالوں میں حکومت کی اصطلاح میں جب عورتوں اور نوجوانوں کو آزادی دی گئی تھی، فحاشی و عریانی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یعنی رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں مجلس عزا اور ماتم و سینہ زنی کی توہین کی جاتی تھی۔ میں مجلس عزا کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنے گھر عزاداری کا اہتمام کرتا تھا اور اپنا وظیفہ سمجھتا تھا۔ طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک مجلس عزا ہوتی رہتی تھی، پورا عشرہ محرم ہوتا تھا۔ پھر ہر روز اس مجلس میں 60 آدمی مجلس پڑھنے والے تشریف لاتے تھے۔ ان میں سے 30 آدمی ممبر پر رونق افروز ہوتے تھے اور باقی افراد آئندہ دن باری باری مجلس عزا پڑھتے تھے، اور تمام افراد پڑھنے والوں کی خدمت میں پیسے بھی پیش کرتا تھا۔ 5 آدمی نوحہ پڑھتے تھے اور 1 گھنٹہ سینہ زنی ہوتی تھی۔ اسی طرح مجلس کے لیے بہت زحمت اور خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کے باوجود یہ مجلس حضرت بقیت اللہ روح الفدا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہے بھی یا نہیں۔ لہٰذا میں نے اپنے مہمان آقا سید محمد کی خدمت میں عرض کیا کہ علماء کی ارواح سے پوچھو کیا یہ مجلس اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بارگاہ میں قبول ہے بھی یا نہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں آج کی رات 4 علماء سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے سوال کروں گا کہ کیا یہ مجلس قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ ان 4 علماء کے نام یہ ہیں: نمبر 1 مرحوم آیت اللہ مرزا حبیب اللہ رشدی، نمبر 2 مرحوم آیت اللہ مرزائی شیرازی نور اللہ مرقد، نمبر 3 مرحوم آیت اللہ سید اسماعیل صدر قدس سرا، نمبر 4 مرحوم آیت اللہ سید علی داماد رحمۃ اللہ، یعنی داماد آقائی حاجی شیخ حسن مامکانی۔ میں صبح سویرے اس کے پاس گیا۔ سید محمد نے فرمایا رات کو میں نے ان علماء کی ارواح کو حاضر کیا اور پوچھا تھا کہ کیا یہ مجلس اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی بارگاہ میں قبول ہے بھی یا نہیں۔ تمام علماء نے اتفاق کے ساتھ فرمایا ہے کہ آپ کی یہ برپا کردہ مجلس سے عزا اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول اور مورد توجہ ہے۔ محرم کی 9 تاسوعہ تاریخ یا 10ویں محرم عاشورہ کے دن حضرت بقیت اللہ روح فدا علیہ السلام بھی اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھا حضرت نے دن معین کیوں نہیں کیا۔ سید محمد نے کہا کوئی بات نہیں، آج پھر میں ان سے پوچھوں گا اور دن بلکہ وقت کا بھی سوال کروں گا کہ معین فرمائیں۔ عام طور پہ جو مجالس عزا علماء منعقد کریں گے، میں اس طرح نہیں کرتا۔ علماء تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور باقی لوگ دوسری جگہ پہ بیٹھتے ہیں، مگر میں دروازے پر کھڑا ہوتا تھا اور تمام لوگوں کے احترام کا قائل تھا۔ لہٰذا یہ مجلس عام لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے، یہاں تک کہ راستہ بند ہو جاتا تھا۔ گلی کوچوں میں ادھر ادھر لوگ کھڑے رہتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اٹھے تو ہم جا کر اندر بیٹھیں۔ آخر کار دوسرے دن سید محمد نے فرمایا کہ تمام علماء سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام 9 محرم کے دن فلاں وقت اتنے بجے اتنے منٹ پر جب آپ اس کنویں کے کنارے بیٹھے ہوں گے جو تمہارے مکان کے قریب ہے، تو اس وقت حضرت مجلس میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت ایک مرتبہ آپ کی حالت متغیر ہو جائے گی اور پورا بدن لرزے گا۔ اس وقت اس جگہ کو دیکھیں گے، مکان میں ایک طرف اشارہ کیا، تجھے 12 آدمی خاص لباس اور مخصوص ہیئت کے
میں شکل تشریف فرما نظر آئیں گے۔ ان میں سے ہی ایک حضرت بقیت اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ 1 گھنٹہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، پھر لوگوں کے ساتھ باہر نکلیں گے اور آپ اپنی پوری توجہ ان کی طرف کرو گے، مگر جب وہ جائیں گے تو تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس وقت باوضو رہیں اور آپ ان کی خدمت میں جائیں، ان کی خاطر تواضع کریں، مثلاً چائے پیش کریں اور پیالیاں اٹھا کر لے جائیں۔ وہ آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اور فرمائیں گے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ آپ دروازے پر جائیں، لوگوں کا استقبال کریں۔ تقریباً 1 گھنٹہ حضرت ولی العصر علیہ السلام اور ان کے ساتھی مجلس میں بیٹھیں گے۔ 2 آدمی ممبر پر جائیں گے اور وہ بھی مصائب نہیں پڑھیں گے۔ اس کے باوجود مجلس میں آہو فریاد کا شور ہوگا۔ لوگوں کو چیخ و پکار، آہو فریاد گریہ کے ساتھ اس قدر بلند ہوگی کہ باقی دنوں کی مجالس سے منفرد ہوگی۔ اور آقا اشرف الواعظین جو کہ ہر روز 1 گھنٹہ مجلس پڑھتا تھا اور بعد از ظہر 2 بجے مجلس ختم کیا کرتا تھا، اس دن 9 محرم خلاف عادت اسی وقت آئے گا اور ممبر پر جا کے حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے مجلس شروع کرے گا۔ بہرحال آقا سید محمد نے یہ باتیں مجھے 5ویں محرم کو بتائی تھیں اور میں 9 محرم تک وقت کو گن گن کر گزارتا رہا۔ 9 محرم کو اتفاقاً قابل دید تعداد تھی۔ میں زیادہ ہجوم کی وجہ سے اس معین وقت پر کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک بدن لرزا۔ فوراً اس معین جگہ پر دیکھا تو 12 آدمی دائرے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا لباس عام علاقائی لباس تھا۔ کرمان شاہی ٹوپی سر پر رکھی ہوئی تھی۔ تمام سبزی مائل، قوی اور قد و قامت والے تھے۔ تمام افراد تقریباً 40 سالہ نظر آ رہے تھے۔ تمام کے سر پہ داڑھی، نیز آبروؤں کے بال سیاہ تھے۔ میں فوراً لوگوں میں سے گزرتا ہوا ان کی خدمت میں پہنچا، بلند آواز سے کہا، آقایان کے لیے چائے لاؤ۔ انہوں نے مجھ پر تبسم فرمایا، لیکن جو میرا احترام حکمرانوں، امراء اور تمام لوگ کرتے تھے ان کی طرح نہ کیا اور مجھے فرمایا، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، تمام چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں، آپ دروازے پہ جا کے لوگوں کی پذیرائی کریں۔ میں بے اختیار واپس لوٹا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں سے داخل ہوئے ہیں، لیکن احتمال یہ دیتا تھا کہ بیٹھک اور اندر والے کمرے کے درمیان جو دروازہ ہے اس سے داخل ہوئے ہیں۔ بہرحال اس دوران 2 مقرر اسٹیج پر تشریف لائے۔ باوجود اس کی کہ رسم یہ تھی کہ 9 محرم کو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حالات پڑھے جاتے تھے، مگر وہ بے اختیار اپنی تقریر میں حضرت ولی العصر علیہ السلام کو مخاطب کرتے اور لوگ حضرت کی فراق میں گریہ کرتے تھے۔ وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے تھے اور دنیا کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت سے مدد طلب کرتے تھے۔ مجلس میں عجیب قسم کی روحانی کیفیت طاری تھی۔ گریہ وزاری کے لحاظ سے ایک ہنگامہ برپا تھا۔ آقا اشرف الواعظین، جس سے معمول کے مطابق ظہر کے بعد آنا چاہیے تھا، آخر میں پڑھنا تھا۔ سید محمد کی پیشن گوئی کے مطابق خلاف معمول صبح سویرے ہی پہنچ گیا۔ عادت کے مطابق چاہیے یہ تھا کہ جہاں مقررین اور واعظین بیٹھے ہیں وہاں جا کے کمرے میں بیٹھیں، مگر میرے پاس دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور فرمایا کہ میں نے آج باقی مجالس پڑھنے کی معذرت کر لی تاکہ تھکاوٹ دور ہو اور روز عاشورہ بہت زیادہ مجالس پڑھنی ہے، اس لیے 10ویں محرم کی تیاری کروں، مگر آپ کی مجلس چھوڑنے کی قدرت ہی نہیں ہوئی اور اسی وقت ممبر پر بیٹھ گیا۔ جب ممبر پر بیٹھا تو کافی دیر تک خاموش رہا، اس آدمی کی طرح جسے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر بغیر تمہید کے جو عالم طور پر اہل ممبر ابتدا میں بیان کرتے ہیں، بلند آواز میں کہا، اے گم شدہ بیاں بانہا روئے سخن ما باتو است۔ سامعین یہ لفظ سن کر بے تاب ہو کر سر اور چہرے پیٹنے لگے، گریہ کرنے لگے، ان میں سے اکثر بے ہوش ہو گئے۔ میں غور کے ساتھ ان 12 آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن جب اچانک میں نے دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھے، مجلس سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد آیت اللہ حاجی سید حسین حائری نے سید محمد رشتی سے بہت سے کرامات نقل کی ہیں۔ ہم اختصار کی وجہ سے اور وہ کتاب کے موضوع سے خارج ہیں، اس وجہ سے بھی اسے یہاں درج کرنے سے اجتناب کریں گے۔ ضمناً اس واقعے سے استفادہ ہوتا ہے کہ مقررین اور واعظین اہل ممبر جب مجلس پڑھتے وقت بے اختیار حضرت بقیت اللہ روحی الفدا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں تو زیادہ تر احتمال یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے سچی خوابیں اور پیج نمبر ہے 232۔ اگر کوئی آدمی عالم خواب میں سچے دلائل رکھتا ہو، بالخصوص اگر ائمہ معصومین علیہم السلام
میں سے کسی ایک کی زیارت ہوئی ہو تو بلا شک وہ خواب سچی ہے اور بیداری کی طرح ہے۔ اس موضوع پر بہت سی روایات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عالم خواب میں مجھے یا میری اولاد میں سے کسی کو دیکھے اس نے یقیناً میری زیارت کی ہے، اس لیے کہ شیطان نہ میری صورت میں اور نہ ہی میری اولاد کی شکل صورت میں آ سکتا ہے۔ اولاد سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے۔ اس اعتبار سے علماء کی کتابوں میں جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، مثلاً حاجی نوری نے کتاب دارالسلام اور نجم الثاقب میں، مرحوم نہاوندی نے کتاب عبقری الحسان میں جو خواب لکھے ہیں کہ فلاں فلاں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور جو بزرگ علماء ان کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں وہ بغیر دلیل بلا وجہ نہیں بلکہ اس قسم کی احادیث کے مطابق ان خوابوں کی بیداری کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ حاجی آقا توکلی مشہد کے متعددین افراد میں سے تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر بیٹھا، ایک سید عالم دین کی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ میں بہت ہی پریشان ہوا اور میں بات پہ بات کرنے لگا تاکہ وہ آدمی اپنی گفتگو کا رخ پھیر لے، لیکن اس نے اس کلام کو جاری رکھا اور سید عالم دین کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو، اور میں نے اپنا رخ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کی طرف کر کے عرض کیا، آقا یہ شخص آپ کا زائر اور آپ کا مہمان ہے، گزارش ہے کہ آپ اس کی بات کی تصدیق و تردید کریں۔ اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وہی مہمان مجھے ملا، مجھ سے پوچھا کہ حضرت نے آپ کو جواب دیا یا نہیں؟ میں نے کہا ابھی تک تو مجھے جواب نہیں دیا، اور وہ اپنے شہر واپس چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد یعنی 22 رجب المرجب 1404 ہجری بروز بدھ نماز صبح کی تعقیبات کے بعد میں سو گیا۔ عالم خواب میں دیکھا کہ مسافر خانے میں ایک پرانی مسجد میں خاک شفا کے سجدے گاہ پر اپنا سر رکھا ہوا ہے، تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ سر سجدے میں رکھ کر گریہ کرتے ہوئے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کر رہا ہوں۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے دائیں پہلو میں ایک شخص کو دیکھا جسے میں پہچانتا تھا، وہ بھی بیٹھ کر حضرت کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار جو قبلے کی طرف تھی وہ پھٹ گئی اور حضرت بقیت اللہ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، لیکن اس قدر گریہ کر رہے تھے کہ آنسو چہرے اور ریش مبارک پر گر رہے تھے۔ میں ان کے سامنے کھڑا ہوا، حضرت نے مجھے گلے لگا لیا، میں نے بھی حضرت کو گلے لگایا۔ حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے بندہ پروری کرتے ہوئے میرے چہرے اور لبوں پر بوسہ دیا، میں نے بھی آقا کے سر اور چہرے مبارک پر بوسہ دیا۔ پھر آقا نے اپنا سر مبارک میری دائیں شانے پر رکھ دیا، میں نے بھی اپنا سر آقا کے شانے پر رکھ دیا۔ اس طرح ہم کافی دیر تک کھڑے ہوئے گریہ میں مشغول رہے، اسی طرح گریہ کیا کہ حضرت کے لیے میرا دل تڑپنے لگا۔ میں نے آقا کے شانے سے اپنا سر بلند کیا اور پوچھا، یبنا رسول اللہ، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت جو کچھ پہلے فرماتے تھے اس کے خلاف فرمایا۔ پہلے فرماتے تھے اپنے جد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرتا ہوں، مگر اب فرماتے تھے کہ ان کے لیے اپنی ولایت کے قائل اور اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ یہ میرے ظہور کی گریہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور بعد میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں اور مجھے اپنے برے اعمال کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں اور میرے دل کو جلاتے ہیں۔ ان پر افسوس کرتا ہوں، ان کے لیے گریہ کرتا ہوں، کیا کروں؟ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار ان کے گناہ معاف فرما، انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال۔ جہاں تک تجھ سے ممکن ہو لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ ہمیشہ غیبت کرنے اور لوگوں پر تہمت لگانے سے انسان ارتداد اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کام سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کی تو بے شک ہمارے دوست اور شیعہ ہی کیوں نہ ہوں، میں ان پر حد جاری کروں گا، یہاں تک کہ اگر انہیں موت آ گئی تو ان کو زندہ کر کے احکام الہی کے متعلق جاری کروں گا۔ مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ میں بیداری کی حالت میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا میں نے عرض کیا، آقا جان اب میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کر لیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو فلاں آدمی کو بھی کہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری دے۔
حضرت نے مجھے فرمایا جس طرح تجھے پسند ہے۔ اس کے بعد آقا نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے اس کے بھائی کو دوست رکھتا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ اگر میں کہتا کہ دوست رکھتا ہوں تو چونکہ وہ کبھی کبھی غیبت کرتا تھا اس لیے صحیح نہ تھا کہ اسے دوست رکھوں، اور اگر یہ کہتا کہ دوست نہیں رکھتا تو یہ جھوٹ تھا۔ بہرحال چند منٹ کے بعد نہایت شرمندگی کے ساتھ کہا جی ہاں آقا جان، چونکہ وہ آپ کو دوست رکھتا ہے اس لیے میں بھی اسے دوست رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہم بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو کہ کیا یہی محبت ہے، یہی مروت ہے کہ اپنے دوست کو رنج و غم پہنچاتا ہے اور غم میں مبتلا کرتا ہے؟ غیبت کر کے اور تہمت لگا کے، خواہ تو غیبت کرے یا کسی اور سے سنے، دوست کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو۔ خدا بند کریم توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تہمت لگانے والوں، غیبت کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ایسی جگہ پر بیٹھنا یوں ہے جس طرح شراب کی محفل میں بیٹھنا ہو۔ اس کے بعد معظملی نے اس مقام پر حضرت ولی العصر علیہ السلام سے عالم خواب میں چند سوالات کے جواب حاصل کیے۔ میں بعض اجتماعی مسائل کی بنا پر لکھنے سے اجتناب کرتا ہوں اور صرف اس جواب کو کہ یہ صحیح دلیل ہے نقل کرتا ہوں تاکہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے دوستوں کو معلوم ہو کہ غیبت کرنا، تہمت لگانا اور پھر وہ بھی علماء پر اور سادات پر، اور اس برے عمل سے حضرت ولی العصر علیہ السلام کے قلب مقدس کو کس قدر رنج پہنچتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو اور معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پیج نمبر 236 پہ ہیڈنگ ہے حدیث لوح۔ بعض دوستوں کی خواہش کے مطابق حدیث لوح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کتاب پیام زمانہ علیہ السلام سے نقل کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی سند کے لیے اصول کافی کی طرف رجوع فرمائے۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ علی اللہ مقامہ نے اصول کافی میں باب ما جاء فی الاثنا عشر علیہ السلام میں درج کیا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث لوح مکمل عربی میں تحریر ہے جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم سے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ تحریر ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ فرمان خداوند کریم اور عزیز کی طرف سے ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نبی، اللہ کے نور اور سفیر و حجاب اور رہنما ہیں، جبرائیل امین عالمین کے پروردگار کی طرف سے لے کر نازل ہوا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ناموں کو بہت بڑا سمجھو اور عظیم نعمت نبوت پر شکر بجا لاؤ اور میری تمام نعمتوں کا انکار مت کرو۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جابروں کے ٹکڑے کرنے والا اور مظلوموں کی مدد کرنے والا اور قیامت کے دن جزا دینے والا ہوں۔ یقین رکھو کہ بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، پس جو کوئی میرے فضل و کرم کے بغیر امیدوار ہو اور میری عدالت کے علاوہ ڈرے، اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا اور کسی کو عذاب نہیں دوں گا۔ پس صرف میری ہی عبادت کرو اور مجھ پر ہی بھروسہ کرو۔ میں نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر جب اس کی نبوت کے ایام پورے ہوئے اور مدت ختم ہوئی تو اس کا جانشین مقرر کیا۔ میں نے تجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی اور تیرے جانشینوں کو تمام انبیاء کے اوصیاء پر فضیلت عطا فرمائی، اور تیرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین علیہم السلام کو عزت عطا کی۔ حسن علیہ السلام کو اپنے باپ کی وفات کے بعد علم کا کان قرار دیا اور حسین علیہ السلام کو اپنی وحی کا خزانہ قرار دیا۔ اس میں شہادت کے ذریعے سے عزت عطا کی۔ تمام شہداء سے اسے بلند ترین درجات عطا کیے کہ کلمہ تامہ کے ساتھ مختص کیا، اور دلیل و برہان کو پہچاننے والا اسے قرار دیا، اور اس کی اطرت کے وسیلے یعنی ان ولایت و امامت کے اقرار کے ذریعے سے جزا و سزا دوں گا کہ ان میں سے اول علی جو عبادت گزاروں کے سردار اور گزشتہ اولیاء کی زینت ہیں، اور اس کا بیٹا اپنی جد محمود کی شبیہ ہے محمد باقر علیہ السلام، علم کو پھیلانے والا اور حکمت کی کان۔ جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق شک کرنے والے بہت جلد ہلاک ہوں گے۔ جس کسی نے اس کو رد کیا اس نے مجھ کو رد کیا، وہ میری سچی گفتگو اور حکم ثابت ہے۔ میرے نزدیک جعفر کے مقام و مرتبے کی بہت عزت ہے اور اسے اس کے شیعوں، مددگاروں اور دوستوں سے خوش کروں گا۔ اس کے بعد موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اس وقت
سخت تاریک اور گمراہ کنندہ فتنہ برپا ہوگا، اس وقت سے میرا فرضی حکم منقطع نہیں ہوگا اور میری حجت پوشیدہ نہیں ہوگی، اور بے شک میرے اولیاء سرشار پیالے سے سیراب کیے جائیں گے۔ میرے اولیاء میں سے جو کوئی ایک کا بھی انکار کرے گا، اس نے میری نعمت کا انکار کیا ہے، اور جس کسی نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں بھی تبدیلی کی ہے، اس نے مجھ پر جھوٹ اور افتراء کی تہمت لگائی۔ انکار کرنے والوں، افتراء باندھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ اس کی مدت ختم ہونے کے وقت برگزیدہ کیا۔ موسیٰ کاظم کو علی رضا علیہ السلام کی نسبت کہ وہ میرا دوست، میرا مددگار تھا۔ کون ہے جس نے نبوت پیغام رسانی کا سنگین بار اس کے سپرد کیا اور اس کے انجام دینے میں امتحان کیا، اور اسے ایک عفریت گردن کش مامون شہید کرے گا شہر طوس میں، جس کی بنیاد عبد صالح ذوالقرنین نے رکھی تھی، دفن کیا جائے گا۔ میری بدترین مخلوق ہارون کے پہلو میں اس کی قبر ہوگی۔ وہ میرا سچا فرمان اور محکم کلام ہے۔ میں اس سے خوش ہوں، اس کے بیٹے محمد تقی علیہ السلام کو اس کا جانشین قرار دے کر، اس کا وارث بنا کر۔ پس وہ علم کی کان اور میرے رازوں کی جگہ ہے، اور میری مخلوق پر میری حجت ہے۔ کوئی ایسا میرا بندہ نہیں ہوگا جو اس پر ایمان لائے مگر اسے جنت عطا نہ کروں، اور اسے اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کا حق نہ دوں، جو 70 کے 70 افراد جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اس کی مدت سعادت کے ساتھ ختم کروں گا، اور اس کے بیٹے علی نقی علیہ السلام کو کام سپرد کروں گا، جو کہ میرا ولی، میرا ناصر ہے، میرے مخلوق میں میرا گواہ ہے، میری وحی کا امین ہے۔ اس سے اس کے بیٹے حضرت حسن عسکری علیہ السلام کو پیدا کیا، جو میرے راستے کی طرف دعوت دینے والا اور میرے علم کا خزانہ ہے، اور اس سلسلے کو مکمل کروں گا۔ اس کے بیٹے میم ہے میم دال امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے، جو جہان کے لیے رحمت ہے۔ کمال موسیٰ، زہد عیسیٰ، صبر ایوب کا مالک ہے۔ اس کی امامت کے زمانے میں اس کے دوست ذلت سے دوچار ہوں گے۔ ان کے سر ایسے ہدیے کے طور پہ بھیجے جائیں گے جیسے ترک و دیلم کے سر تحفے کے طور پر بھیجے جاتے تھے۔ پس انہیں قتل کیا جائے گا اور ان کے بدنوں کو جلایا جائے گا۔ خوف زدہ ڈر کی زندگی بسر کریں گے۔ زمین ان کے خون سے رنگین ہوگی۔ آہو فریاد، گریہ ازاری ان کی عورتوں میں آشکارا بلند ہوگی۔ وہ میرے سچے دوست ہیں، ان کے وسیلے سے ہر سخت اور تاریک فتنے اور وحشت کو ختم کر دوں گا، اور انہی کے ذریعے سے گمراہ کرنے والوں کا خاتمہ کروں گا اور مشکلات اور مصائب کو دور کروں گا۔ ان پر میری طرف سے رحمتیں ہوں، درود اور سلام ہو۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اپنی مرادیں پانے والے ہیں۔ قال عبد الرحمن ابن سالم قال ابو بصیر لو لم تسمع فی دہرک الا هذا الحدیث لکفاک فصنہ الا عن اہلی۔ یعنی عبد الرحمن ابن سالم نے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتا تھا کہ اگر پوری زندگی میں اس کے علاوہ تو نے اور کوئی حدیث بھی نہ سنی ہو تو یہ تیرے لیے کافی ہے، بس اسے محفوظ پوشیدہ رکھ، مگر جو اس کا اہل ہو فقط اسے بتا۔ عزیز سامعین کرام، اس خوبصورت حدیث لوح کے ساتھ ہم اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا۔ ہیڈنگ ہوگی سید و آقا عوالم وجود، اور پیج نمبر ہوگا 242۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔